لیکن ہمارے دور کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام کے تمام اختیارات دے دیے ہیں. تبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی سے صرف اولاد مانگنا جائز ہے، بلکہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو وہ تمام کام یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے بھی بولو نا بھائی مانگ سکتے ہو. تبھی تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. مدد کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں مدد. کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی کو باہر نکالنے میں مدد، بے اولاد ہوں تو اولاد دینے میں مدد، بے روزگار ہوں تو روزگار فراہم کرنے میں مدد. اس لیے یاد رکھو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں ان کا شرک خدا کی قسم ہندوؤں کے شرک سے بڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ توحید کا مسئلہ ہے، اس میں دو نمبری نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، پوری کلیئر کٹ بات ہے اسلام میں جو بیان کی گئی ہے. فروعی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں دو ٹوک عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا. اگر اس میں آپ نے ذرا لچک دکھائی تو آپ بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، ان کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اور وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر یہاں تک منقول ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے تحقیق کے لیے جا رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا، تو یہ تحقیق کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کیوں پیدا ہوا. نہیں یار چھوڑ. اچھا یہ میرا تقیہ کلام ہے، بہت سے لوگ اس سے، میں خود بھی پریشان ہوں، میں اپنا کبھی بیان سنتا ہوں تو بھائی آ تو رہی ہے، کیوں بار بار ایک بات کہہ رہے ہو یار. کیونکہ میں بھی ایسے سن رہا ہوتا ہوں نا جیسے مجھے کوئی سمجھا رہا ہے، تو جب پوچھتا ہوں نا میں آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آ رہی ہے یار آگے چلو. تو یہ میں نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن اب آہستہ آہستہ نکلے گا. بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں آپ کیا سمجھتے ہو گیا، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے، خطرناک شرک ہے. نبی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا، انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے. اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ جنت میں بھیجتے. اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تمہارے باپ کے لیے تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سے. اللہ نے کہا پابندی لگا دی، نہ یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نفی کر رہے ہیں، نہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی. تو اللہ کہتے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ بڑا غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کروں گی جیسے شوہر سے کی جاتی ہے، اور وہ جو کلیم بھائی ہے نا، یہ وسیم بھائی محلے میں، وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے میرے شوہر ہوں. تو غیرت مند آدمی کیا کہے گا؟ طلاق دے کے بولے گا جب اسی سے شادی کر لے بھائی تو جا کے. کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ غیرت کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا آپشن نہیں رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ جیسے تم مدد کے لیے دنیا میں دوسروں کو پکارا کرتے تھے تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے بھی انہی کو پکارو. آج بھی یہاں یا رسول اللہ مدد کا ہو، یا غوث آدم مدد کا ہو، یا بتوں کے سامنے بت بھی انہی کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے اس آگ میں، ان کو بھی ایندھن بنا کے جلایا جائے. توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے، یاد رکھو بڑا حساس. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے توحید پرست بزرگ ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں سے، ان کی تحریروں میں کچھ ایسا کلام ہے جس میں ان کی نیت شرک کی نہیں تھی، لیکن الفاظ میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، لہذا لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. اس لیے ایک نیا موضوع ہے، اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اگر میں اس پر آیا نا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگ کسی کو کافر قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. یہ علماء کا نظریہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے.
اب یہ لفظ تو شرکی ہے, مشکل کشا تو صرف کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کشا کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے مجھے پیسے لا کے دے دیتا ہے. میری بائک پنچر ہوتی ہے تو میری بائک میں پنچر لگوا کے آ جاتا ہے. تو یہ میری مشکلوں کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. تو یہ تو پھر شرک نہ ہوا نا. تو بعض دفعہ ہمارے اکابر نے اہل اللہ کو اس معنی میں مشکل کشا کہا ہے, حقیقی معنی میں مشکل کشا نہیں کہا. لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے اکابر کی کتابوں سے ایسے مبہم الفاظ نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں, جبکہ ان کی پوری زندگیاں توحید کی اشاعت میں اور توحید کی پرچار میں گزر گئیں. تو اس لیے اس میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا, یہ چھوٹا سا قصہ سنا کے میں آگے جاتا ہوں تاکہ شرک کا اصل مفہوم سمجھ میں آئے. اچھا یہ بھی یاد رکھو, یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو, ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا, پولیس سے مدد مانگتے ہو, بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو, تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو. تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے. سنیں خوب اچھی طرح سے. تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو توحید تو سمجھ میں آئے. سب سے پہلے توحید ہے کیا؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی, اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا, وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لاجک ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھائی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی پلاؤ, میری مدد کرو. تو قحط تو نہیں پڑا ہوا, پانی موجود ہے, کولر ہے, سب کچھ ہے. آپ اٹھیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, جائیں گے, نل کا کھولیں گے, گریویٹی کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا, نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو, بھرے گا, پھر آپ لائیں گے, میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لاجک ہے. آپ اٹھے ہیں اس لیے کہ اس کی لاجک ہے, آپ کے اندر توانائی ہے, تبھی تو اٹھیں. کیا خیال ہے؟ لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ صحرا میں ہے اور پانی کا نام و نشان ختم. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی کولر نہیں ہے, کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں, کوئی کنواں نہیں ہے, اور اگر آپ نے کنواں کھودنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے, مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب آپ آ کے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاؤ. اب اس کے دو مطلب ہوں گے. ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے بیٹا, یا تمہارے پاس موبائل فون ہے, تم فون کر کے منگواؤ. اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے, چھپایا پانی ہے تو پلا دو. اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے سامان پیدا کرو بس. نہیں آ رہی بات؟ کچھ بھی نہیں ہے, بس چھو منتر کرو پانی آ جائے. یہ کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے. جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے نا وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے, یا تو پانی چھپا کے رکھا ہوا تو پھر لا کے دیتا ہے, وہ چھپائی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے, یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا, وہ بھی سائنٹیفک لاجک میں آ گیا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے. یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. بنی اسرائیل صحرا میں بھوکے پیاسے تھے, اللہ نے مدد کی, آسمان سے منو سلوا اتار دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی ختم, ایک پیالہ ہے, تھوڑا سا پانی ہے, معمولی سا چشمہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی ہیں اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو یہ کام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. نبی نے نہیں کیا یہ, کیونکہ اس طرح سے پانی پیدا کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے. انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے اگر ایٹم بم پھاڑ دیں وہاں جا کے تو ہو جائیں گے. ایٹم بم پھاڑ دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. زمین پہ آپ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں اور اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے. یہ ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے. نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں, چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. تو معجزہ جتنے بھی ہیں نا وہ اللہ کرتا ہے, وہ نبی نہیں کرتے.